ہم واقعی ہم مسلمان ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے بہترین مثال ہے اس چیز کا جو کہ انہوں نے بھائی نے پن پوائنٹ کی ہے کہ جی اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک. دیکھیے یہ بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ صیام کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ روزے کی حالت میں جو مالک ہے آقا ہے وہ اگر اپنے مزدور سے ہلکی مزدوری لے تو اس کا ثواب جنت ہے. یعنی کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو آج روزے سے ہوں, صاحب آج روزے سے, لہذا سارا کام جو ہے یہ میرا نیچے کا جو مالک ہے میرے سب آرڈینیٹس ہیں یہ کام کریں گے, ان سے وہ کام زیادہ لیتے ہیں. حالانکہ ان کا بھی روزہ ہوتا ہے, حالانکہ ان کا بھی روزہ ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں انسان ہوں اور میرا رائٹ ہے کہ میں روزہ رکھوں اور ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھوں, اے سی گاڑی کے اندر جاؤں اور جو میرے ملازمین ہیں وہ خوب کام کریں اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کام کریں. اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہدایت فرمائی کہ جو اپنے ملازم سے مزدور سے ہلکی مزدوری لے, ہلکی خدمت لے, اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ جنت ہے. تو اس طرح سے یہ تو بڑی اچھی بات کہی ہے ان کالر صاحب نے. اچھا جہاں لطفی صاحبہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سب جانتے ہیں جیسے جہاں ہم نے ابھی قصہ بھی پڑھا ٹرانسمیشن شروع ہوتے ہی فرعون کا, جہاں ورس سے ورس مثال دی جاتی ہے تو فرعون کی دی جاتی ہے, بہترین مثالوں میں انبیاء کرام کی سنت آتی ہے. اور ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ چاہے وہ مقام پر پہنچ کے کریں, پیسے کی وجہ سے کریں, شہرت کی وجہ سے کریں, اس کا انجام لگ بھگ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے وہ ہمیشہ 10 میں سے 9 لوگ تکبر کی طرف یا غرور کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کے اندر آپ نے بار بار پڑھا ہوگا کہ جو بہت ہی کم لوگ ہیں وہ ایمان پر ہوں گے, قلیلم ما تؤمنون قلیلم ما تشکرون. تو کم ہی لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہوں گے اور کم ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی یا پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اخلاق عالیہ میں جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہوں گے. یہ قرآن کریم نے جب بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے. تو چنانچہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہمیں وہی نظر آئیں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے, اور جو اللہ کے نافرمان ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ پھر ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کرے گا. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جی راستہ یہ بھی ہے راستہ وہ بھی ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ اس راستے پہ جا رہا ہے. اچھا جب تکبر کے اوپر کوئی غرور اور تکبر اور ایسے راستے پر کوئی چلنے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے بھٹکنے کے, کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء, جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیں اور جس کو چاہیں اس کو گمراہی میں چھوڑ دیں. لیکن اسی وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی نیت کو جان لیتے ہیں, ان کے اللہ کے علم میں تو سب بات آ جاتی ہے. تو اس بحاق پر وہ ان کو اچھا جیسے انسان کو طاقت ملے یا دولت ملے, مقام ملے, تو وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے میرے علم کی بنا پہ ملا ہے, محنت کی بنا پہ, یا کوئی اور شکل و صورت ہو, کچھ بھی ہو. جبکہ اللہ جب بانٹتا ہے تو کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی کو فقیر. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بانٹتے تھے تو سب میں برابر بانٹتے تھے. تو وہ ایک حقوق العباد والا جو پہلو ہے اس کا, کیا ہم نے وہ کھو دیا؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ آؤٹ آف بیلنس ہو جاتا ہے معاشرے میں. بے شک بالکل حقوق العباد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی, بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے, کسی کو فقیر بنا دیتا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تقسیم کرتے ہیں تو سب کو برابری سے تقسیم کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ غرور کا تعلق جس شخص سے بھی ہے, اگر وہ صاحب مال ہے, یہ شہرت والا ہے, یا صاحب اقتدار ہے, یا کوئی بڑی پرسنالٹی ہے, اصل میں وہیں سے ابتدا ہونی چاہیے اس غرور کے خاتمے کی. اور اس کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آغاز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نیچے بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے نیچے بیٹھ کے کھانے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم شریف لوگ ہیں اور شریف لوگ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں. یعنی یہ کہ آپ کے اندر کوئی تکبر اور غرور نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اتنی بڑی پرسنالٹی, اتنی بڑی ہستی ہیں, لہذا یہ کہ آپ کسی کو خاطر میں نہ لائیں, بلکہ آپ نے نیچے بیٹھ کر کھانے کو افضل جانا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اسی کی تلقین کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم یعنی بلا ضرورت بھی کھڑے ہو کر
کھانے کو پسند کرتے ہیں, کھڑے ہو کر پینے کو پسند کرتے ہیں. بحالت مجبوری کھڑے ہو کر بھی کھایا جا سکتا ہے, کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کی ایک بہترین مثال قائم کی. تو اگر آج جتنے بھی لوگ تکبر میں اور غرور میں, مال کے نشے میں, دولت کے نشے میں, شہرت کے نشے میں مست ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو ذرا نیچا کر کے دکھائیں اور لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں, ان کے کام کے اندر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ غرور اور تکبر کا زور ٹوٹ جائے گا اور سب انسانوں کے اندر مساوات, جو ہم مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں, تو ایک حقیقی مساوات قائم ہو جائے گی. مساوات جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کریں, احترام کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں عبد الماجد رانجھا بات کر رہا ہوں پوران سرائے عالمگیر سے. جی آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, آج کا موضوع غرور ہے, تکبر. جی سر کوئی سوال؟ دیکھ رہا ہوں, بالکل میں دیکھ رہا ہوں. وہ آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی. جی جی بولیے. سر تکبر میں جو مین چیز ہے نا, وہ ہر ایک انسان میں آ جاتی ہے. جی کہ میں ہی میں ہوں. جی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ, یہ میں فار ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں. جی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا اس دنیا میں تجھ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ ظاہر موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے, انہوں نے سوچا کہ میں نبی ہوں, مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی ہوں اس وقت دنیا کا بڑا عالم. لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید وہ موسیٰ علیہ السلام کی میں پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ, تم غلطی پر ہو, اس دنیا میں ایک اور بڑا عالم بھی ہے تجھ سے, جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اور بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی دیکھو پاکستان میں بلکہ معاشرے میں جگہ جگہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی میں ہوں, یعنی کہ وہ کسی کے عہدے کا لحاظ نہیں کرتے, چاہے کوئی جیسا بھی ہے. وہ کہتے صرف میں ہی ہوں, میں. ٹھیک ہے, اگر میں ختم ہو جائے نا تو یہ معاشرہ سارا بالکل سدھر سکتا ہے. بہت اچھی بات کی ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی. ذہین طاہرہ صاحبہ, اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. بڑی اچھی بات بھائی نے کی ہے کہ جی میں ہوتی ہے, سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے انسان, اور اس کی وجہ سے اس میں مغرور ہونے کے کچھ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوگا, یا آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہوں گے ایسے لوگ جو مغرور ہوں, تو آپ نے ان کی پستی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے میں آپ کو ابھی بتانے والی تھی کہ میں نے خود مطلب ایک صاحب کو دیکھا کہ جو پہلے کچھ نہیں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے ان کو بہت زیادہ نواز دیا. اب وہ جب نوازے گئے تو ان میں وہ میں والی بات آ گئی. ان کے ایک مطلب بھائی کی شادی تھی, آپ یقین مانے فرحان, اس شادی میں آپ کسی بھی میٹھی چیز کی یا کسی بھی مطلب اپنا یہ جو ڈش کا نام لے لیں, ہر چیز موجود تھی. اور آج وہی شخص, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی کیا حالت ہے. اور خود اس نے پھر یہ کنفیس کیا, اقرار کیا مجھ سے کہ میں شراب پیتا تھا, یہ کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرنا تھا. اچھا, غرور کرنے کے مطلب انہوں نے دیکھو غرور میں شامل ہوتا ہے نا, آپ اتنی زیادہ مطلب ایک چیز شو آف کر ررہے ہیں, اپنا دکھا رہی ہے, غرور ہی ہے. دکھاوا بھی غرور نہیں آ جاتا. 50 جہاں پہ آپ وہ اتنا پیسہ آپ کسی غریب کے مدد کر دیتے کچھ ہو جاتا. لیکن آپ یقین مانیں کہ اب ان کا حال دیکھنے والا ہے. بس اللہ میاں میں کہتی ہوں ایسے لوگوں پہ اپنا رحم کرے اور ان کو عقل دے. اچھا ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں محمد شمشاد دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی شمشاد بھائی, آپ کو پتا ہے ہمارا موضوع غرور ہے آج کا, تکبر. جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں, آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی میں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید ہماری شہر رمضان ٹرانسمیشن میں. ہمارا موضوع آپ نے سنا آج کا, غرور, تکبر, اس کے حوالے سے ابھی ایک بھائی نے بات کی جو جی جی کشمیر سے, جی جو انہوں نے کہا کہ میں, جی تو میں انسان کے اندر جو ہے بہت, اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا جی کہ میں ہی سے آدمی جو ہے بڑا ہوتا ہے, ان کے اندر جو ہے تکبر اور بڑا پن پیدا ہوتا ہے. جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے دوسرے شخص حقیر ہیں, اس طرح سے جو ہے
بھائی کی لائن کٹ گئی ہے شاید. بہت شکریہ, آپ نے جتنا بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور آپ شاید یہی کہہ رہے تھے کہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے انسان. ہمیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ابھی توڑ رہے ہیں.